اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کی آیت نمبر 212 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 213 ماشاءاللہ لمبی ہے، بڑی ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس کو 2 حصوں میں لکھا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے آیت کا پہلا حصہ پڑھیں گے، اس کی ایکسپلینیشن سمجھیں گے، پھر اس کے بعد نیکسٹ حصے کی ایکسپلینیشن میں دوں گی، اور انشاءاللہ اگلا حصہ بھی سمجھ کے ہم دیکھیں گے کہ اس قرآن کریم کی آیت میں ہمیں کیا لیسن دیا جا رہا ہے، رب العالمین ہم سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے۔ اب اس آیت میں رب العالمین فرما رہا ہے، تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلاف میں فیصلہ کر دے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض اور حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ دیکھیں، اس آیت کی باقاعدہ تفسیر کی طرف چلنے سے پہلے آئی سجیسٹ کہ آپ اپنے رجسٹر اور پین اٹھا لیں، نوٹس بنا لیں، اور یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو چیز پاس لکھی ہوتی ہے، اسپیشلی جیسے جیسے میں بولوں گی آپ لکھیں گے تو آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آ جائے گی، اور ممکن ہے کہ یادداشت اکثر بھول جاتی ہے، لیکن جب لکھا ہوا سامنے آتا ہے تو دوبارہ سے سب کچھ ریمائنڈ ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ لکھ لیں، نہیں تو غور سے توجہ سے سن لیں کہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک مضمون ہے جس کو یاد رکھنا، تھوڑی سی ہسٹری ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، تاکہ آیت کا بہترین طور پہ ہمیں اندازہ ہو سکے۔ اب یہاں پر جو مراد ہے کہ تمام لوگ ایک دین پر تھے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد تک سب لوگ ایک دین اور ایک شریعت پر تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا تو رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ ہسٹری کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں کے درمیان 2 روایات آتی ہیں۔ ایک یہ کہ 800 سال کا فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان، جو فرق ہے دونوں کے زمانوں کے درمیان جو فرق ہے، اور ایک روایت کے مطابق 1000 سال کا دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کے زمانوں میں اتنا فرق ہے کہ 800 سال یا 1000 سال۔ اب یہ جو کل زمانہ گزرا حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک، اس زمانے میں کل 10 پیغمبر آئے، اور جس میں حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام تک، ان کے مبعوث ہونے تک عموماً لوگ مومن ہی رہے، اگرچہ اس میں قابیل نامی شخص، جو کہ ہم قرآن کریم میں یہ واقعہ پڑھیں گے بھی آگے جا کے، حابیل اور قابیل کا، تو وہ قابیل ضرور گمراہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، تو کچھ لوگ اس گناہ میں اس کے ساتھی بھی بن گئے تھے، لیکن یہی گناہ جو اس وقت ہوا، ہاں ممکن تھا کہ جو بہت سے لوگ ہیں اس وقت وہ مومن ہی تھے، لیکن ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کفر بہت زیادہ پھیل چکا تھا، اور آپ کو یعنی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ یعنی حضرت آدم کے بعد حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آیا، حضرت ادریس کا آیا، پھر جب حضرت نوح کا دور آیا تو کفر بہت پھیل چکا تھا، تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام
پہلے نبی ہیں جو کفار کی ہدایت کے لیے نازل کیے گئے. جو ان سے پچھلے پیغمبر تھے وہ مومنین کو ہی ہدایت پر رکھنے کے لیے آتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص اس لیے نازل کیا گیا کہ وہ کفار کو ہدایت دیں. بہرحال اس کی بھی انشاءاللہ ڈیٹیل قرآن کریم میں آئے گی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آپ نے بہت زیادہ تبلیغ کی، بہت زیادہ، روایات کے مطابق 950 سال تک آپ کفار کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ دین حق کی پیروی کی، انہوں نے ابتدا کر دی. باقی بہت سے لوگوں نے کفر ہی اختیار کر کے رکھا. تو پھر رب العالمین نے کیا حضرت نوح کو حکم دیا کہ آپ کشتی میں سوار ہو جائیں. میں بہت مختصر کر کے بیان کر رہی ہوں تاکہ بس ہسٹری کا آپ کو تھوڑا سا پتہ لگ جائے. انشاءاللہ یہ واقعہ قصص الانبیاء کے سیشن میں بھی ڈسکس کریں گے. تو اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھ کشتی میں اہل ایمان کو سوار کریں اور یہاں سے چلے جائیں. تو حضرت نوح نے ایسا ہی کیا. اہل ایمان آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور جو کافر تھے، پیچھے رہ جانے والے، وہ تمام کے تمام پانی میں غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے. اور اس وقت کشتی میں صرف جو کشتی والے مسلمان موجود تھے وہی روئے زمین پر بچے، باقی تمام کافرین جو ہیں وہ مٹا دیے گئے. تو اب پھر دنیا میں اسلام ہی رہ گیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی پوری ہسٹری کی. اب دیکھیں یہاں پر بات حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور لقب ہے آدم ثانی. ٹھیک ہے نا، ان کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے. ثانی مطلب دوسرا. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نسل دنیا میں بڑھی، اسی طرح جب حضرت نوح کے دور میں تمام کافر جو ہیں وہ مٹا دیے گئے، مٹ گئے. اور روایت کے مطابق جو کشتی میں جوڑے موجود تھے وہی بچے. تو پھر ان سے جب آپ طوفان نوح کے بعد آپ دوبارہ سے سرزمین پہ آباد ہوئے تو جو لوگ دوبارہ سے نسل پھیلی وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پھیلی اور دنیا میں جو دین تھا وہ اسلام ہی رہ گیا. اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام تک یہی حالت رہی، یعنی امن رہا اور لوگ بہت حد درجے تک مسلمان تھے. لیکن بہرحال جو نافرمانی کرتے تھے یا جو احکامات نازل ہونے ہوتے تھے وہ وقت کے حساب سے انبیاء کرام پر صحیفوں کی صورت میں نازل ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اور وہ کون سے انبیاء کرام ہیں جن کا نام مشہور ترین ہے اور میں اس کا ذکر بھی کر چکی ہوں اپنی ایک ویڈیو میں، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اس ویڈیو میں نے ڈیٹیل بتائی ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا نام آتا ہے کہ جن پر صحیفے نازل کیے گئے تھے رب العالمین کی طرف سے. تو یہ صحیفے کیا ہوتے ہیں یہ ڈیٹیل میں بیان کر چکی ہوں، آپ وہاں سے سن لیجئے گا. بہرحال ہر کوئی پیغمبر آتا اس طرح اور وہ آ کر اصلاح کر دیتے. جو پیغام دینا ہوتا رب العالمین کی طرف سے وقت اور حالات کی مناسبت سے وہ دے دیا کرتے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے صاحب شریعت پیغمبر ہوئے، یعنی کہ آپ وہ پہلے نبی ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی تورات. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور آپ کو عطا کی گئی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو کتاب عطا کی گئی انجیل، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو قرآن مجید عطا کی گئی. بہرحال پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے صاحب شریعت پیغمبر ہوئے. پھر اس کے بعد بہت عرصہ تک لوگ ہدایت پر قائم رہے اور اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے پیغمبر بھی آتے رہے. ٹھیک ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ان کے بعد پے در پے جو پیغمبر آئے وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوتے رہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ پھر لوگوں نے جس طرح ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تورات میں تبدیلی پیدا کرنا شروع کر دی. اپنی منمانی کرتے تھے، اپنی مرضی کرتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات تورات میں موجود تھیں وہ بدل دی جاتی تھیں تاکہ اپنی جو شان و شوکت ہے اس میں کمی نہ آ جائے، اپنی جو سرداری ہے، جھوٹی سرداری، جھوٹی شان و شوکت وہ چھین نہ لی جائے. اس لیے وہ رسول اللہ کی نعت جو بیان کی جاتی تھی اس کو بدل دیتے تھے. اسی طرح جو احکامات دل پہ سخت لگتے تھے ان کو بدل دیتے تھے، ان کو ریپلیس کر دیتے تھے نرمی کے احکامات وغیرہ سے. بعض آیات کو چھپا دیتے تھے، بعض کو بدل دیتے تھے. تو یہ کام جاری رہا، یعنی کتابوں میں ایڈیشن کرتے رہے وہ اپنی منمانی سے لوگ، اور دین کی جو تعلیم ہے اس میں کافی حد تک بگاڑ پیدا ہو گیا.
تو یہ ساری آیت کی ایکسپلینیشن اس وقت تک کی، جس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں، یعنی تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے، یعنی جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے، اگر دین حق کی پیروی کرتے ہو تو جنت ہے، اور ڈر سناتے ہوئے، یعنی اگر اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہو، رب العالمین کو جھٹلاتے ہو تو پھر جہنم کے تم مستحق ہو۔ اور پھر ان کے ساتھ سچی کتاب بھی اتاری، جس کی میں نے ابھی ایکسپلینیشن آپ کو دی ہے، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے۔ کون سے اختلافات؟ یعنی جو خود سے ایڈیشن، خود سے چینجنگز کرتے تھے اللہ کی کتاب میں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری اور کہا کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے جن معاملات میں یہ جھگڑتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی آپس میں بغض، حسد، کینہ اور لالچ کی وجہ سے وہ جو کتاب نازل کی گئی تھی اس میں بھی اختلاف شروع کر دیا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا تھا، ایسے میں کہ جب عرب مکمل طور پر گمراہی میں ڈوب چکا تھا۔ آیت کا باقی کا حصہ پڑھتے ہیں اور پھر باقی کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اختلاف تھا کتاب میں، کس وجہ سے تھا؟ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا، گمراہی عروج پکڑ چکی تھی، کہیں کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بو کبھی صبر رحمت، ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیعت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمینہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر عرب کی اس گمراہی میں پڑے لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک نور چمکا، ایسی شمع جلی جس نے تمام جہانوں کو منور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تمام بنی نوع انسان کو تحفہ دے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ چنانچہ جو یہود و نصارہ جن باتوں میں اختلافات کرتے تھے، ان میں جو باتیں حق تھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ تمام سمجھا دیا۔ جو یہ اپنے سے من گھڑت باتیں کرتے تھے، قرآن میں وہ بھی بیان کر دیا۔ جن باتوں میں وہ جھگڑتے تھے، قرآن میں وہ بھی بیان کر دیا گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیں عطا کر دی، ان کی احادیث ہمیں عطا کر دی، اور جو قرآن ان پر نازل کیا گیا وہ ہمیں عطا کر دیا گیا، اور کہا کہ جو گمراہی کے اندھیروں میں تم لوگ پڑے ہوئے تھے، لو میں نے تم پر احسان کیا، اور احسان کیا، میں نے اپنا محبوب تم لوگوں کو دے دیا، اور جہاں اپنا تعارف قرآن میں کرایا، میں رب العالمین ہوں، وہاں پر اپنے محبوب کا تعارف کروایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں جو تحفہ دیا گیا، جو انعام دیا گیا، اس انعام کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جتنی نعت ان کی پڑھیں، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کریں، جتنا شکر اس کا ادا کریں، پھر بھی وہ حق ادا نہ ہو جو رب نے احسان کیا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا محبوب ایسا ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضل، اور ایسا قرآن دیا جو تمام کتابوں سے افضل، اور ہم ان کی وجہ سے ایسی امت بن گئے جو تمام امتوں میں افضل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی افضلیت کو جانتے ہوئے اس کا صحیح امت بننے کی توفیق عطا کرے، ہمیں اس صحیح امت ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ میرے پڑھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو نیک اور پرہیزگار اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔